بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتہ آپ حضرات کے سامنے دل کے بیماریوں کے متعلق کچھ باتیں ذکر کی گئی تھی، اور دل کی ایک بیماری خاص طور سے بغض کے متعلق باتیں ذکر کی گئی تھی کہ بغض سے بچنے کی حدیث کے اندر تاکید آئی ہے، اور بغض کیسی مہلک بیماری ہے، اس کی وجہ سے کیا نقصانات ہیں، اور اس بیماری سے بچنے والا اللہ رب العزت کی رحمت کے اندر رہتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے دل کو جانچتا رہے اور دیکھتا رہے کہ اس کے دل میں کسی کی جانب سے کھوٹ اور کسی کی جانب سے بغض تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو ختم کرے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت جنت کے اندر اس کو نصیب ہو سکے۔ اسی طریقے سے دل کی دوسری بیماری ہے جس کا نام ہے حسد۔ یہ کوئی ظاہری بیماری نہیں ہے بلکہ باطنی بیماری ہے، اور اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے نہ کہ جسم سے۔ جس طریقے سے آدمی جسمانی اعتبار سے بیمار ہوتا ہے تو دیکھنے والا سامنے والا سمجھ لیتا ہے کہ یہ شخص کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ ہٹا کٹا نوجوان، اس کا جسم گھل رہا ہے، یہ لاغر ہو رہا ہے، حالانکہ یہ عمر ابھی جوانی کی عمر ہے، اس کے اندر اس کے صحت کے اندر اضافہ ہونا چاہیے، تندرستی رہنی چاہیے، لیکن یہ شخص دیکھنے سے بیمار لگ رہا ہے تو اس سے آدمی دریافت کرتا ہے کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم گھل رہے ہو، دیکھنے سے بیمار رکھ رہے ہو، چہرے کے اندر وہ انبساط اور وہ خوشی نہیں ہے جو ایک آدمی کی زندگی سے ظاہر ہونی چاہیے۔ تو وہ آدمی نوجوان جب بیٹھ کر اپنا درد سناتا ہے، اپنی بیماری کا ذکر کرتا ہے، تو سامنے والا اس بیماری کو سن کر افسوس کرتا ہے، اور اس کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی یہ شخص بیماری کے اندر مبتلا ہے، اور اس کی بیماری کو دیکھ کر اس کے اوپر اس کو ترس آتا ہے، اور اگر بہتر سمجھتا ہے تو اس کو رائے دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے کہ فلاں چیز کا استعمال کرو، فلاں ڈاکٹر سے رجوع کرو، فلاں چیزوں کا کھانا ترک کر دو، اس کی وجہ سے یہ بیماری بڑھتی ہے، اور جب یہ چیزیں کرو گے تو بہت جلد یہ بیماری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ یہ جسمانی بیماری چونکہ انسان کو نظر آتی ہے، اس وجہ سے سامنے والا احساس کر لیتا ہے کہ یہ شخص جسمانی بیماری کے اندر مبتلا ہے، لیکن دل ایک ایسی چیز ہے جس کی بیماری کا احساس ظاہر کے اندر نہیں ہوتا، جس کو ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے، جس کو اللہ والے دیکھتے ہیں۔ وہ انسان کو دیکھنے کے بعد تاڑ لیتے ہیں کہ اس شخص کی دل کی کیفیت کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو وہ ملکہ عطا فرماتا ہے کہ انسان کو دیکھنے کے بعد جیسے ہم ظاہری بیماری کا ادراک کر لیتے ہیں، پتہ لگا لیتے ہیں، ویسے ہی وہ باطنی بیماری کا پتہ لگا لیتے ہیں کہ اس شخص کے
دل کے اندر باطنی بیماری کیا ہے وہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر باطنی بیماری یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کا یہ علاج بتلایا ہے، یہ علاج کرو، اس بیماری سے تم کو شفا مل جائے گی، اور جب دل کے بیماری سے تم کو شفا مل جائے گی تو پھر اس کے بعد تمہاری آخرت کی منزل کامیاب ہوگی، ورنہ دنیا کے اندر بھی تم پریشانی کے شکار ہوگے اور آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے اندر بھی تباہ و بربادی اور نامرادی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ چنانچہ اسی ایک بیماری میں سے ایک بیماری ہے حسد، جو انتہائی مہلک بیماری ہے، اور حسد کی جو برائی بیان کی گئی اور اس کے نقصان کو بیان کیا گیا، اس کو سننے کے بعد آدمی کو بہت بے چین ہو جانا چاہیے کہ ایک آدمی جب حسد کی بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ نیکیوں کے انبار لگا رہا ہے، تو اس بیماری کی وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے جیسے کسی لکڑی کے اندر آگ لگ جائے تو آگ لگنے کی وجہ سے وہ لکڑی کو بھسم کر دیتی ہے، وہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یا حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا جیسے سوکھی ہوئی گھاس ہو، جیسے کوئی سوکھی ہوئی گھاس ہو اور اس کو آگ لگ جائے تو وہ سوکھی ہوئی آگ کو بھسم کر دینے کے اندر، ختم کر دینے کے اندر ذرا بھی وقت نہیں لگتا، ایسے ہی حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے یا آگ سوکھی ہوئی گھاس کو کھا جاتی ہے۔ اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہماری زندگی کے اندر اعمال صالحہ نہیں ہیں، نیکیوں کے انبار نہیں ہیں، بہت کچھ، اگر کچھ ہم نیکی کے اعمال کر لیتے ہیں تو ہم خوب جانتے ہیں کہ ہماری نیکیاں کیسی ہوتی ہیں، اس کے اندر کس درجے کا اخلاص ہوتا ہے یا کتنا وزنی اعمال ہوتا ہے، ہر ایک خوب جانتا ہے کہ ہمارے اعمال کے اندر وہ حیثیت نہیں کہ اللہ رب العزت اس کو قبول کرے۔ ہاں اللہ اپنی رحمت سے اس کو قبول کر لے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، ورنہ ہمارے اعمال اس درجے کے نہیں ہیں۔ اب جب ہمارا حال یہ ہے، اگر ہم حسد کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں تو یہ بیماری ہماری ان نیکیوں کو کھا جائے گی اور جتنی ہوگی وہ ساری نیکیوں کو ختم کر دے گی، اور ایسی کھائے گی جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب سوچئے جب ہماری ساری نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر اس کے بعد ہمارے نامہ اعمال کے اندر صرف برائیاں رہیں، اور یہ نیکیاں صرف ایک باطنی بیماری کی وجہ سے ختم ہوئیں، اور وہ باطنی بیماری کیا ہے؟ حسد ہے۔ حسد علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے حدیث پاک کی روشنی کے اندر کہ حسد اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کسی کی دنیاوی یا دینی نعمت کو دیکھ کر آدمی کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو کہ اس کی یہ نعمت اس سے چھین جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، اس کی یہ نعمت اس سے چھن جائے، چاہے یہ نعمت مجھے ملے یا نہ ملے، یہ حسد ہوتا ہے۔ اور غبطہ جس کو رشک کہتے ہیں، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کی دنیاوی یا دینی نعمت کو دیکھ کر اس بات کی تمنا کرتا ہے کاش کہ یہ نعمت مجھ کو بھی مل جائے، اس کے اندر دل کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ فلاں کی نعمت چھن جائے۔ اب دیکھیے ہمارے دل کے اندر اگر یہ داعیہ پیدا ہو رہا ہے کہ فلاں آدمی کے اندر یہ نعمت، فلاں آدمی کو یہ نعمت میسر ہوئی، اس سے یہ نعمت چھن جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، اس سے کوئی سروکار نہیں، تو یہ حسد ہے۔ اگر ہم اس بیماری کے اندر مبتلا ہے تو یہ بیماری ہمارے لیے انتہائی مہلک ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور ہماری آخرت بھی برباد ہوگی۔ چنانچہ اس حسد کی وجہ سے آدمی بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ حسد ایک ایسا گناہ ہے اور ایسی بیماری ہے جس بیماری کے اندر آدمی جو مبتلا ہوتے ہیں وہ اپنے ہم پلہ اور اپنے برابر لوگوں کے اندر ہوتے ہیں۔ چنانچہ بڑے کو جو نعمتوں کے اندر بڑے ہیں ان کو چھوٹے کے اوپر حسد نہیں ہوتی،
اور جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کو بڑوں سے حسد نہیں ہوتی۔ کوئی مزدورہ ہے، اس کو کسی غریب بڑے آدمی کو دیکھ کر حسد اور جلن نہیں ہوتی۔ حسد اور جلن عام طور سے برابر والوں میں ہوتی ہے۔ ایک آدمی دوسرا کلاس فیلو ہیں، درسی ساتھی ہیں، ایک ساتھی آگے بڑھ گیا، اب اس کو حسد اور جلن پیدا ہوئی کہ اس کو نمبرات ہم سے زیادہ کیوں مل گئے۔ ہم کوئی ایسی ترکیب کرتے ہیں کہ اگلے ٹیسٹ کے اندر یا اگلے امتحان کے اندر اس کا نمبر ہم سے کم ہو جائے۔ اب وہ اسی فکر کے اندر رہتا ہے، وہ اپنی محنت کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی فکر نہیں کرتا کہ چلو اس کا نمبر ہم سے زیادہ آیا ہے، ہم آگے اتنی محنت کریں گے کہ ہم نمبرات کے اندر اس سے آگے بڑھ جائیں، بلکہ اس کے اندر جلن پیدا ہو گئی کہ یہ جلن پیدا ہوئی کہ فلاں ہم سے آگے کیوں بڑھ گیا۔ اب وہ اس کوشش کے اندر رہتا ہے کہ اگلے امتحان کے اندر، اگلے ٹیسٹ کے اندر، اگلے مرحلے کے اندر اس کو اپنے سے نیچا دکھانا ہے۔ اب اس کے لیے وہ ساری تدبیر اختیار کرے گا، اس سے جلے گا، اس کے لیے ساری رکاوٹیں پیدا کرے گا، اور اس حسد اور جلن کے اندر پھنس کر وہ اپنی جس پڑھائی کے اندر لگا ہوا تھا اس پڑھائی سے بھی نیچے وہ چلا جائے گا، اور جس نمبرات کو اس نے حاصل کیا تھا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخر کے اندر وہ نمبرات بھی اس کو حاصل نہیں ہو پائیں گے۔ تو حسد اسی طریقے سے دو بھائی ہوتے ہیں، عام طور سے حسد رشتہ داروں کے اندر ہوتا ہے، قریبی لوگوں کے اندر ہوتا ہے، یا ساتھ رہنے والے لوگوں کے اندر ہوتا ہے۔ دو اجنبی کے اندر حسد نہیں ہوتا، کیونکہ ان سے کوئی سروکار نہیں، ان کو ان سے کوئی سروکار نہیں۔ دو بھائی ہیں، جب تک ساتھ رہ رہے ہیں ٹھیک ہیں، لیکن جیسے ہی الگ ہوئے، کاروبار الگ ہوا، ایک کا کاروبار آگے بڑھنے لگا، دوسرے کا کاروبار ڈاؤن ہونے لگا، تو اب یہ اپنے کاروبار کو بڑھانے یا اس کے اندر جو کمی ہے اس کو دور کرنے کے بجائے وہ اس ٹوہ کے اندر لگ جاتا ہے کہ اس کا کاروبار آگے کیوں بڑھ رہا ہے، وہ کس کاریگر سے مال لے رہا ہے، کون سا آئٹم اس کا چل رہا ہے، کس بیپاری کے یہاں بیچ رہا ہے۔ اب اس کی ٹوہ کے اندر لگا رہے گا، اپنی محنت کے بجائے اس کی محنت کے اوپر نظر رہے گی اور اس کو اختیار کرنے کے اندر لگا رہے گا، جس کی بنیاد پر وہ جس مقام پر تھا اس مقام سے بھی نیچے چلا جائے گا، اور آگے بڑھنے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ حسد کی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ تو حسد یہ عام طور سے دو یا تو بھائیوں کے درمیان ہوتا ہے، دو رشتہ داروں کے درمیان ہوتا ہے، دو دوستوں کے درمیان ہوتا ہے۔ مثلا دو دوست بچپن کے دوست ہیں، ایک عمر آئی، دو دوستوں کے درمیان تعلق ہے، لیکن ایک کو اللہ رب العزت نے کسی عہدے کی بنیاد پر ترقی عطا فرما دی، اب دوسرے کے دل کے اندر جلن پیدا ہوئی کہ یہ تھا تو ہمارا ساتھی، آج یہ اس عہدے کے اوپر پہنچ گیا اور لوگوں کی نگاہ کے اندر اتنا آگے بڑھ گیا، اور ہم جہاں تھے وہیں کے وہیں رہ گئے۔ اب اس کو اس سے حسد پیدا ہو گئی، جلن پیدا ہو گئی۔ تو عام طور سے حسد یہ دو ایسے لوگوں کے درمیان پیدا ہوتی ہے جن کے درمیان تعلقات بہت زیادہ قریبی ہوتے ہیں، ان کے درمیان حسد پیدا ہوتی ہے، جلن پیدا ہوتی ہے، یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس بیماری کے اندر جب پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی اپنی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اور یہی بیماری ہے جس نے ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے روک دیا، ورنہ ابلیس بھی اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتا تھا، فرشتوں کی صف کے اندر تھا، مقربین میں سے تھا، اللہ رب العزت نے اس کو علم عطا فرمایا تھا۔ جب کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس کے دل کے اندر حسد اور جلن پیدا ہوئی کہ آدم کو ہم سجدہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد اس حسد اور جلن کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور جنت سے اس کو نکال دیا گیا۔ اس کے بعد بھی اس کو احساس ہونا چاہیے تھا، توبہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے توبہ نہیں کیا، بلکہ اور جلن اس کے اندر پیدا ہوئی۔ آدم کی وجہ سے ہم کو جنت سے نکالا گیا ہے، ہم آدم کو جنت سے نکالیں گے۔ چنانچہ اس حسد کی وجہ سے وہ اس کے اندر مبتلا ہو گیا اور کہا کہ ہم آدم کی ذریت کو، ان کی اولاد کو جہنم کے اندر ڈالیں گے اور ہر نیکی کے راستے کے اندر رکاوٹ کھڑی کریں گے
تاکہ وہ نیکی کے راستے کے اوپر کھڑے نہ ہوں، برائی کے اندر پیدا ہو، اور اس برائی کی وجہ سے، اس حسد کی وجہ سے ان کے دو آپس کے اندر سگے بھائی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں۔ سوچئے وہ دو سگے بھائی جو ایک برتن کے اندر کھانا کھاتے ہیں، ایک کھلونے سے کھیلتے ہیں، ایک ساتھ سوتے ہیں، جیسے ہی بڑھتے ہیں یہ دو سگے بھائی ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو جائیں۔ ایک آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن حقیقت ہے کہ تاریخ کے اندر ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور ہم معاشرے کے اندر ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ دو آپس کے اندر سگے بھائی ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ کیسے ہو جاتا ہے؟ اسی حسد اور جلن کی وجہ۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، یہ دونوں آپس کے اندر سگے بھائی تھے۔ ایک سگے بھائی کو دوسرے سگے بھائی سے جو تعلق ہوتا ہے وہ تعلق ان کے درمیان تھا، لیکن جیسے ہی بڑے ہوئے قابیل کے دل کے اندر حسد اور جلن پیدا ہو گئی۔ اس حسد اور جلن کی بنیاد پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ دیکھیے یہ دونوں سگے بھائی تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، لیکن حسد نے انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا کہ آپس کے اندر جو محبت تھی دشمنی کے اندر تبدیل ہوئی۔ پھر اس دشمنی کے اندر آدمی اتنا آگے بڑھ گیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے پے در پے ہو گیا۔ حابیل سے اس نے کہا کہ میں تم کو قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا کہ اگر تم مجھ کو قتل کرو گے تو کر دو، میں تو تم کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنا ہاتھ تمہارے قتل کرنے کے ذریعے گندا کروں۔ تو یہ حسد ایسی بیماری ہے جو انسان کو قتل تک لے کر چلی جاتی ہے۔ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ رب العزت کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے برگزیدہ نبی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے واقعات کو ذکر فرمایا ہے، اور بار بار یہ ذکر کیا ہے کہ ان واقعات کو ہم نے اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ تم ان کو سن کر عبرت حاصل کرو، اور جو چیزیں ان کے اندر مہلک اور نقصان دہ ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ابھی حابیل قابیل کا واقعہ سنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 اولاد، ماں ان کی الگ الگ، اولاد 12 سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک مرتبہ خواب دیکھا اور باپ سے کہا انی رأیت فی المنام، کہ میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ اپنے والد سے ذکر کیا کہ میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب یہ سنا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کیا یوسف یہ خواب جو تم نے میرے سامنے ذکر کیا ہے اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر مت کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف چال چلنے لگیں گے۔ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ایک نبی جو اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں، کیسی کر سکتے ہیں؟ کوئی اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتا کہ وہ اعلیٰ درجے کی تربیت کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کے درمیان ذکر مت کرنا۔ بھائیوں کو کسی نہ کسی طرح احساس ہو گیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بے انتہا محبت کی وجہ سے وہ حسد اور جلن کے اندر مبتلا ہو گئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ یوسف سے اتنی زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں۔ بہت سمجھایا کہ یہ چھوٹے بچے ہیں، بچپن کے اندر تمہارے ساتھ بھی میں نے ایسا ہی معاملہ کیا ہے، تم سے بھی محبت کی ہے، لیکن ان کے دل کے اندر حسد اور جلن پیدا ہوئی، تو وہ حسد اور جلن ان کو کہاں لے کر گئی؟ ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کو وہاں پر قتل کر دیا، یہاں پر 11 بھائیوں نے اپنے ان تمام بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینک دیا۔ کس کی بنیاد پر؟
بنیاد حسد اور جلن ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کے اندر غور کریں گے تو اس کو بہت تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ آدمی اس بیماری کے اندر بہت عام طور سے مبتلا ہوتا ہے، اور یہ بیماری اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے معاشرہ، خاص طور سے آدمی کا گھرانہ، وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ جو گھرانہ جس کے اندر آدمی کو آ کر چین اور سکون ملنا چاہیے، ایک بھائی دوست سے بھائی کا ہمدرد ہونا چاہیے، وہ اس بھائی کو دیکھنے کے بعد اس کو اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے، وہ اس کے آنکھ کے تارا ہونے کے بجائے وہ اس کے آنکھ کا کانٹا بن جاتا ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد اس کی آنکھ ٹھنڈک ملنی چاہیے تو اس کی آنکھ دیکھنے کے بعد اور لال ہو جاتی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد اور غصہ اٹھ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کاش میرا اس سے سامنا نہ ہوا ہوتا۔ قرآن پاک کے اندر یہ ساری چیزیں ذکر کی گئی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے جانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹے کو۔ اگر کسی انسان کا 4 آدمی کے درمیان بیٹا موجود ہو تو اس کو پہچاننے میں شک نہیں ہوگا کہ یہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ ہے، وہ اپنے بیٹے کو ایک دفعہ میں پہچان لے گا۔ ایسے یہود بھی یہ پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، برحق ہیں، لیکن ان کے اوپر ایمان کیوں نہیں لائے؟ اس بنیاد پر، اس حسد کی بنیاد پر کہ ان کو یہ امید تھی کہ نبی آخر الزماں بنی اسرائیل کے اندر ہوں گے، یہ بنی اسماعیل کے اندر کیوں آ گئے؟ اس حسد اور جلن کی بنیاد پر وہ ایمان جیسی نعمت سے بھی محروم ہو گئے۔ تو 3 واقعات سے معلوم ہوتا ہے، ایک تو حسد کی بنیاد پر آدمی ایمان سے بھی محروم ہو سکتا ہے، حسد کی بنیاد پر آدمی اپنے سگے رشتہ دار کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور حسد کی بنیاد پر آدمی اپنے سگے بھائی کو، اپنے سگے رشتہ دار کو قتل کرنے کی بھی نوبت آئے تو قتل بھی کر سکتا ہے۔ اس کی کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہو گئی۔ اسی وجہ سے حسد کے بارے میں حدیث کے اندر کتنے عجیب طریقے سے اور کتنے ہمدردانہ طریقے سے ارشاد فرمایا گیا، وَلَا تَحَاسَدُوا، اے لوگوں تم آپس کے اندر ایک دوسرے سے حسد مت کرو، وَلَا تَبَاغَضُوا، اور ایک دوسرے کے خلاف بغض مت رکھو، وَلَا تَدَابَرُوا، اور تم ایک دوسرے کی پس پشت برائی مت بیان کیا کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اے اللہ کے بندو تم آپس کے اندر بھائی بھائی بن کر رہو۔ کتنا اچھا اسلوب اختیار کیا گیا کہ اگر آپس کے اندر تم بھائی بھائی بن کر رہو گے، ایک دوسرے کی ہمدردی دل کے اندر ہوگی، خیر خواہی کا جذبہ دل کے اندر ہوگا، تو یہ حسد انسان کے دل سے خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اس کا علاج بتلایا گیا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ جب کسی کے دل کے اندر حسد کا خیال پیدا ہو تو فوراً دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ ہمارے مقدر کی جو چیز تھی ہمیں ملی، اس کے مقدر کی جو چیز ہے وہ اس کو ملی۔ گویا کہ حسد کرنے والا اللہ کے تقدیر کے اوپر اعتراض کر رہا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے جب دل کے اندر آئے تو فوراً یہ آیت پڑھے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر کسی کو عہدہ حاصل ہو گیا کہ یہ اللہ کی جانب سے ملا ہے، ہمیں اس کے بارے میں حسد نہیں کرنا چاہیے۔ دنیاوی نعمت حاصل ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ہمیں خوشحال بنایا ہے، اس کو اور زیادہ دے دیا، یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے۔ اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے، اس کے اندر ہم دخیل نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے۔ اگر اس نسخے کو آدمی اپنائے گا تو اس کی بنیاد پر حسد جیسی مہلک بیماری سے آدمی بچ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔